دل اس قدر گداز کے دشمن بدل گئے، دل اس قدر گداز کے دشمن بدل گئے، الفاظ اتنے نرم کے پتھر پگھل گئے۔ جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری، وہ لوگ پل صراط سے نیچے پھسل گئے۔ جو لوگ کر رہے تھے نبی کی برابری، وہ لوگ پل صراط سے نیچے پھسل گئے۔ جب جب ہوا ہے تاج الشریعہ کا تذکرہ، مارے خوشی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ جب جب ہوا ہے تاج الشریعہ کا تذکرہ، مارے خوشی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ حضرات، میں آپ حضرات کو بھی اور بھائی محترم عادل رضا نعیمی صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا خوبصورت کلام آپ نے بہت ہی اچھے ماحول میں سماعت کیا۔ بس یہ پیچھے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان پر لاک ڈاؤن کا اثر اب ہو رہا ہے۔ یہ آگے والے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرح ہو جائیں، ان کے شوق میں اور ان کے جذبات میں شامل ہو جائیں۔ آگے ماشاءاللہ ہمارے رئیس بھائی بالکل مکمل تیاری کے ساتھ، اور یہ تو ویسے بھی پورے جلسے پر اکیلے غالب رہتے ہیں الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے بلا سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں ہمارے رئیس بھائی۔ میں بس ایک شعر پڑھتا ہوں کیونکہ بہت جلد مفتی گلفام صاحب کے بلا کا خطاب نایاب ہمیں اور آپ کو مل کر سماعت کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کا ذکر آیا تو میں نے لاک ڈاؤن کے وقت میں جب مکمل بھرپور لاک ڈاؤن چل رہا تھا بھائی، تو ایک شعر کہا تھا، کیوں ہواؤں میں مہکتی ہوئی پھلواری ہے، ایسا لگتا ہے تیرا ذکر کہیں جاری ہے، اور ساری دنیا ہے پریشان کورونا سے مگر ان کے عاشق سے بہت دور یہ بیماری ہے۔ ساری دنیا ہے پریشان کورونا سے مگر ان کے عاشق سے بہت دور یہ بیماری ہے، ان کے عاشق سے بہت دور یہ بیماری ہے۔ کیوں ہواؤں میں مہکتی ہوئی پھلواری ہے، ایسا لگتا ہے تیرا ذکر کہیں جاری ہے، ساری دنیا ہے پریشان کورونا سے مگر ان کے عاشق سے بہت دور یہ بیماری ہے، ان کے عاشق سے بہت دور یہ بیماری ہے۔ ابھی میرے بھائی جو نظامت کر رہے تھے انہوں نے ایک ناپاک شخص کا نام اس مائک سے لیا تھا، حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب قبلہ کی احمد آمدی، ماشاءاللہ میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ ایک شخص کا نام لیا تھا جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ مجھے فجر کی اذان سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں تو ایسوں کا نام بھی اسٹیج پر لینا اچھا نہیں سمجھتا، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اذان فجر سے تکلیف ہوتی ہے، جس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا اس وقت وہ شخص ایسے شہر میں قید ہو گیا کہ جہاں چاروں طرف اذان کی ہی صدا بلند ہوتی ہے۔ وہ دبئی میں تھا، اب سنیں اس کا یہ اعلان کہ اذان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا اس کے جواب کے لیے، بس وہ شعر، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں، مفتی صاحب قبلہ کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ محبت سے ایک بار بولتے ہیں سبحان اللہ۔ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، بہشت کہتے ہیں جنت کو، مکان کہتے ہیں گھر کو۔ جس کو جنت میں گھر چاہیے ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے۔ جتنے لوگ جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں ذرا دل سے بول دیں سبحان اللہ، اور آنے والے شعر کی حفاظت کرنا بھائی جان آپ کو۔ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے، اور کہاں کہاں پہ لگائے گا تو یہ پابندی، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے۔ کہاں پہ لگائے گا تو یہ پابندی، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے۔ اب آئیے حضرات، میں بہت بہت مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہندوستان کے اس عظیم خطیب کو آواز دی ہے جس پر خطابت ناز کرتی ہے۔ پچھلے 10 سال سے اسلامک جلسوں کے اسٹیج کی کامیابی کی کرسی کی ضمانت جس خطیب کے پاس ہے اسے خطیب الہند علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی مقبولیت کو آپ اسی سے سمجھ لیں کہ اس وقت اتر پردیش کے اندر تقریباً 23,500 باسند مفتی موجود ہیں، لیکن بارگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین حضرت علامہ مفتی حضور احسن رضا خان صاحب قبلہ
جو دارگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین ہیں، ان کو جب اپنی تحریک یعنی تحریک تحفظ سنیت TTS کی اتر پردیش کی صدارت کی ذمہ داری سونپنے کے لیے ضرورت پیش آئی تو انہوں نے پورے اتر پردیش کے 23,499 مفتیوں کو ایک طرف رکھا اور جس کو TTS کی اتر پردیش کی صدارت کی ذمہ داری سونپی ہے اسی پاکیزہ ذات کا نام حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ جو آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ اس وقت پوری دنیا اردو ادب میں جن کی تقریر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، بہت زیادہ مقبول کی جاتی ہے، جس بستی میں حضرت پہنچ جائیں اس بستی پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ جس محفل میں حضرت کی تقریر ہوتی ہے اس محفل میں داڑھی رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس علاقے میں حضرت کا بیان ہو جائے اس علاقے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اپنی تقریر سے پوری دنیا سنیت میں جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کا جذبہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اس وقت سب سے زیادہ جس خطیب کو سنا جا رہا ہے اسی خطیب کی تقریر سننے کے لیے اب آپ ایک دم تیار ہو جائیں اور محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لینا۔ نعرہ تکبیر! حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا دیں کیونکہ کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، اور نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتے رہیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن سرکار ویسے قرنی، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اسلام کے نقیب ہیں مفتی گلفام، یعنی بڑے خطیب ہیں مفتی گلفام۔ جی بھر کے آپ ان سے ملاقات کیجئے، اب آپ کے قریب ہیں مفتی گلفام۔ ممبر شریف پہ جلوہ بار، ارباب اہل سنت، حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ، صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لوائک الحمد، اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب، آمین آمین آمین. دے میرے درد کی دوا یا رب. آمین آمین آمین. اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن یہ دعائیہ جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل. اگر میدان محشر میں وہ عمل پوچھنے پہ آ گیا تو اچھے اچھوں کی ٹوپی گر جائے گی، بے شک بے شک. اچھے اچھے نمازیوں کو پسینہ آ جائے گا اگر وہ عمل پوچھنے پہ آ جائے. کہنے بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب. جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا وسلم. رسول اللہ صلی اللہ. یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ نبی کے غلام ابھی دنیا میں زندہ ہیں. بے شک بے شک بے شک.
رات بوڑھی ہونے کو چلی ہے مگر نبی کے دیوانوں کا، نبی کے مستانوں کا، نبی کے عاشقوں کا ہجوم یہاں پر موجود ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے چاہنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ زندہ باد بے شک۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں آمین، مبارکباد آمین۔ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے، جلسے میں تشریف لائے۔ کمیٹی والوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت اچھا انتظام کمیٹی والوں نے کیا، بڑی محنتوں سے یہ جلسہ سجایا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات بتاؤں میں آپ کو، جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا یہاں بچوں کا پروگرام چل رہا تھا، بڑے باسلیقہ ہونہار بچے۔ میں ان کو سنا، میں قیام گاہ پہ برابر میں مدرسے میں تھا اور میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا کس طریقے سے ان کی تیاریاں کرائی گئی۔ یقیناً میری طبیعت خوش ہو گئی، باغ ہو گئی۔ اللہ ان بچوں کو دین کا سپاہی بنائے۔ آمین آمین آمین۔ آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا، آپ کو چھوٹی بات لگ رہی ہوگی، لیکن بڑی بات ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اگر آپ سے کہا جائے ممبر پہ آ کے ذرا مائک پہ بولو تو آپ تھر تھر کانپو گے۔ بولنا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل حق ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بول رہے تھے جیسے طوطا بولتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اساتذہ نے اچھی تیاری کرائی، آپ کے مدرسے میں اچھی تعلیم ہوتی ہے، مگر آپ نے اپنے مدرسے کو بنایا اچھا نہیں۔ جی جی اس کی بلڈنگ رو رو کے ہاتھ پھیلا کے دعائی دے رہی ہے کہ لوگوں تھوڑی سی میری طرف بھی توجہ دے دو۔ جی جی یہ نبی کا گھر ہے۔ لوگوں، مدرسہ بنانا بھی بڑا مشکل ہے اور چلانا بھی بڑا مشکل ہے۔ میں نے مدرسہ بنایا بھی ہے، میں چلاتا بھی ہوں، اس لیے میں اس درد کو جانتا ہوں۔ جی جی جی۔ اور بچوں کے اوپر میں نے اس لیے بولا کہ بلڈنگ بنا لینا بھی آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اچھی تعلیم کرا لینا یہ مشکل کام ہے۔ بے شک حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی۔ میں بلڈنگ کو فوقیت بعد میں دیتا ہوں، پہلے تعلیم کو فوقیت دیتا ہوں۔ آپ یوٹیوب کے اندر الحمدللہ میرے مدرسے کے بچوں کا پردرشن دیکھ سکتے ہیں، میں خود ان کا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب جاتا ہوں مدرسہ تو ٹیسٹ لیتا ہوں۔ ایسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ بچے پڑھ رہے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی یہاں پر ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے۔ لوگوں مدرسے کا ساتھ دو، مدرسے والوں کا ساتھ دو۔ اور یہ بچے جو ہیں آج یہ ہلکی ہلکی کلی ہے، کل مکمل پھول بن کے کھلیں گے، پورے زمانے کو مہکا دیں گے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ پڑھاتے ہیں اس مدرسے میں؟ پڑھانے والے ہیں؟ ہو گئے ہیں؟ انتظام میں لگا۔ اچھا، انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو سو بھی گئے ہوں تو کیا، انہوں نے کئی مہینے سے محنت کی، اب ہمارا جاگنے کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ سو جائیں تو کوئی بات نہیں، اب آپ جاگو گے اور میں جاگوں گا، بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھا آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ بڑے اچھے خطاب، بڑی اچھی نعتیہ شاعری آپ نے سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ سے مدلل مفصل معنی خیز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ان کے بعد آپ نے بھائی عادل رضا نعیمی سے اچھے کلام سماعت کیے، اور بھی لوگوں نے پڑھا، اس درمیان میں آپ نے سماعت کیا۔ کمیٹی والوں نے بہت اچھا انتظام کیا۔ آج کے اس جلسے میں الحمدللہ نقیب بھی دو رہے، ماشاءاللہ۔ بھائی فاروق صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے تھے، ایک نقیب تو وہ آپ نے سنا ماشاءاللہ، بڑی جو ہے جوشیلے انداز میں نظامت آپ نے سنی۔ اور اس کے بعد بھائی استاد الشورا اظہار شاہ جہان پوری جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ یہ جتنے اشعار پڑھتے ہیں اپنے خود کے پڑھتے ہیں، جی تقریباً اس وقت ان کو 1,00,000 اشعار زبانی یاد ہیں۔ اللہ، یار سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ سبحان اللہ۔ رضا کے غلام کو ہی یاد ہو سکتے، بالکل حق ہے۔ جی 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 جی، منور رانا کو بھی 1,00,000 اشعار یاد نہیں ہوں گے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ بالکل نہیں جی۔ 1,00,000 بہت بڑے، آپ کو یقین نہ آئے تو کبھی ان کی تاریخ لینا، مگر پورے 7 دن کی لینا۔ پورے ہفتے کی 1,00,000 اشعار کے ایک رات میں تھوڑی نہ سنائے جا رہے ہیں، بالکل نہیں۔ پورے 7 دن کی لینا، اور یہ پورے 7 دن میں 1,00,000 اشعار سنائیں گے، اور اگر نہیں سنائیں تو مجھے بتانا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، تو اگر یہ نہیں سنائیں تب مجھے بتانا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ 1,00,000 سنائیں گے، انشاءاللہ ضرور۔ کم نہیں سنائیں گے، زیادہ تو سنائیں گے۔ تو بہت بڑے نقیب، بہت بڑے ناظم ہے۔ تو
لیکن اظہار بھائی کو لگ رہا تھا کہ نظامت کا موقع مجھے اور پہلے دینا چاہیے تھا تاکہ کچھ اشعار کی جھلک دکھا دیتا، لیکن چونکہ دو ناظم تھے تو کچھ موقع انہیں بھی ملا کچھ انہیں بھی ملا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، دیگ کا پتہ لگانے کے لیے پوری دیگ کھانا ضروری نہیں ہوتی، جی 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 چند لقمے کھا کے بھی پتہ لگا لیا جاتا نمک مرچ کیسا ہے۔ بالکل 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 بے تو شک آپ نے لگا لیا ان کا پتہ نہیں کیسا نمک مرچ ہے۔ جی 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 بالکل، تو اگلی بار میں پوری دیگ کھانے کے لیے آپ ان کو رکھیے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انہی کو سننا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو بہت اچھا آپ کا کامیاب یہ جلسہ چل رہا، میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ اب کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، جو چلے گئے وہ بھی کوئی بات نہیں، مجھے ان سے شکوہ شکایت نہیں، لیکن جو بیٹھے ہیں وہ محبت سے، اور اٹھ گیا کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی گیا ہو، کرسیاں سب بھری ہیں اور ماشاءاللہ لوگ ایسے بیٹھے کہ جیسے بھی جلسہ شروع ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ تقریر آپ کو کروں گا اور جب تک آپ سنیں گے محبت سے میں بولوں گا، آپ یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کنیزان فاطمہ، خواتین امت، ہماری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں تشریف لائیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ ہمیں اور انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بیچ میں فاصلہ رکھیں، ہماری ماں بہنیں پیچھے ہیں اور جو آگے مرد ہیں بیچ میں فاصلہ رہنا چاہیے، مل کے بالکل نہ بیٹھے، اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ کوئی شادی ودی نہیں ہے، یہ جلسہ رسول ہے، یہاں پر اگر خیال آپ نہیں رکھیں گے شریعت کا تو پھر کہاں رکھیں گے؟ جی جی بے شک بے شک۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں، خواتین جہاں ہوا کریں ان سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھا کریں اور تھوڑا سا ان کا انتظام کر دیا کریں۔ آپ سننے آئے کمال کی بات نہیں ہے، وہ سننے آئی ہیں کمال کی بات، اس کی وجہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، اپنے بچوں کو کیسے کیسے سلا کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ یہاں پر جلسہ رسول میں آئی ہیں، اس لیے ان کا انتظام بیٹھنے کا اچھا کیا کرو، اس کے اندر معقول پردے کا بھی انتظام ہو اور ان کے بیٹھنے کا بھی اچھا انتظام ہو، اس بات کا خاص خیال رکھا کریں انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں بھائیوں؟ کیونکہ دین اگر بیٹا سیکھ لے تو دیری تک گھر کی دین آ جاتا ہے، جی جی بیٹا دین سیکھ لے تو گھر کی دہلیز تک دین آ جاتا ہے، اور اگر بیٹی دین سیکھ لے تو نسلوں تک دین چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ آپریٹر صاحب اس کے قریب بول رہے ہیں تو لگ رہا ہے جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو، اور اگر دور سے جا رہے ہیں تو یہ آواز ہی نہیں خیچ کر رہا ہے، اس کی سیٹنگ کرو یار۔ دور سے بول رہے ہیں تو آواز نہیں لے رہا، قریب اگر اس کے بول رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ایک دم تھپڑ مار رہا ہے، یہ تھوڑی اس کی سیٹنگ ذرا اچھے سے کیجیے آپ۔ اس لیے مجھے مائک کی بڑی شکایت رہتی ہے، مائک پتہ نہیں کیوں نہیں سیٹنگ کر پاتے۔ جہاز چلانا، ایروپلین اڑانا آسان کام ہے، مائک چلانا یہ مشکل کام ہے۔ آدمی نہیں سمجھ پاتا مائک کیا چاہ رہا ہے، یہ خود نہیں بولے گا تو اس کی چاہت کو آپریٹر اپنی انگلیوں کے جادو سے پورا کرتا ہے۔ ایک بار ذرا کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ چاہے ایک ہی بلائیں بھائی، لیکن بس ٹھیک سے بلائیں، سارے مائک بند کر دیں، ایک ہی چاہے بلائیں لیکن بس ٹھیک سے بلائیں، دو چار لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات چاہے بولنے ایک ہی دیں مگر صحیح بول لیں دیں، بس اس سے مطلب نہیں ہے، آپ دو نہ لگائیے۔ حضرات یہ جلسہ جس میں آپ آئے ہیں یہ کسی دنیا دار کا جلسہ نہیں ہے، یہ صرف مدینے کے تاجدار کا جلسہ ہے، بے شک۔ اس میں کسی اور کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں ممبر شریف کی رحل پر، یہ پڑھے لکھے لوگ، حفاظ، قراء، ائمہ، مدرسے کے طلبہ، یہ سب اور آپ جو آئیں سب، کسی کا بھی مقصد نہیں ہے کسی دنیا دار کی تعریف کریں، اور آپ سنو گے بھی نہیں کسی کی، آج بس مدینے والے کی تعریف سنو گے۔ بے شک بے شک۔ ہے نا؟ ہمیں تو کرنی ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بے شک۔ ایک بات آج میں بتاؤں، میری تقریر شروع ہو رہی ہے، اب اپنے دل کی جو کاپی ہے، دل کا جو رجسٹر ہے کھول کے بیٹھو، ذہن کا قلم اس کے اوپر رکھ لو اور جو جملہ اچھا لگے نوٹ کرتے چلے جاؤ۔ دل ایک کتاب ہے، آپ کا رجسٹر ہے، کاپی ہے، دماغ قلم ہے، دماغ لکھتا ہے، دل پہ چھپتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دماغ لکھتا ہے، دل پہ چھپتا ہے۔ اب دل کی کتاب کو کھول کے بیٹھو اور دماغ کا قلم بالکل اس کا ہیڈ نکال کے اور لکھتے چلے جاؤ۔
مصطفیٰ جان رحمت نے ایک راستہ بنایا تھا. ہر سرکار آتی ہے, گورنمنٹ آتی ہے, راستے بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے, سڑکیں ڈالتی ہے, 4 لین بناتی ہے کہ نہیں ہے, پھر اس پہ ٹول ٹیکس لگا دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے, پیسہ لیا جاتا ہے, لوگوں کا خون چوسا جاتا ہے کہ نہیں, آپ نے دیکھا. لیکن مدینے والے آقا نے خدا کی قسم رستہ بنایا ہے بڑا مشکل, مگر کہیں ٹول ٹیکس نہیں لگایا. واہ بے شک بے شک. فری کا رستہ, وہ تو نہایت سستا سودا, بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگایا, کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, اور ایسا رستہ بنایا, بریلی کے رضا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب. نمبر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. واہ ہائے ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت اس رستے کی تعریف کریے جو میرے نبی نے بنایا. ہاں بے شک بے شک. رستہ کیسے بنایا جاتا, پتھر بھی لگتے ہیں, لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں, تار کول لگتا ہے, پتھر لگتے, کیا کیا لگتا کہ نہیں لگتا. خدا کی قسم لوگوں, اے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں, تم پتھر پھوڑ کے رستہ بناتے ہو, اور میرا نبی پیٹ سے پتھر باندھ کے جنت کا رستہ بنا کے گیا. کیا کہیں, حق ہے حق ہے. طیبہ میں مر کے, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس رستے پہ جانا, تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلیٰ حضرت, سلام اعلیٰ حضرت, تحریک اعلیٰ حضرت, درس اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, فیضان تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عبد الوکیل بھائی, عشق گاڑا کم ہے آپ کا, گاڑا کیجئے تاکہ یہ زور سے بولیں. سبحان اللہ. سلو بول رہا ہے. ہاں ہاں, عشق کو گاڑا کیجئے آپ. اللہ اللہ جتنا گاڑا ہوگا اتنی محبت سے بولیں گے یہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری تقریر سنیے اور سمجھیے بھی, سمجھیں گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. یہاں پہ روٹ بنا ہے مگر اس پہ ٹول ٹیکس لگا ہے, ڈر لگتا ہے پرچی کاٹ کے دے دے گا اور میرا پیسہ جیب سے خالی کر لے گا, مگر واہر آمینہ کے لال ایک راستہ تو نے بھی بنایا ہے, جو راستہ سیدھا طیبہ سے ہو کر کے جنت کو جاتا ہے. اللہ اللہ, وہ راستہ ایسا ہے نہ کوئی ٹول ٹیکس ہے, نہ کوئی پرچی کٹتی ہے, نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ میک کتنا آواز کھینچ رہا ہے, اگر میک والے اس پر تم بول جاؤ نا 10 منٹ تو اسپتال میں نظر آؤ. پتہ نہیں اتنا آواز, میرا آواز اگر کوئی میک کھینچے تو سمجھ لو اس سے زیادہ کوئی میک کی آواز نہیں کھینچ رہا. ہندوستان میں مجھ سے زیادہ بھاری گلا شاید کسی کا ہو. بج رہے ہیں آپ؟ ہاں, اس کا کچھ کم کرو یار, کیا کر رہے ہو تم, بہت آواز کھینچ رہا ہے. توجہ کیجئے گا, جبکہ کوئی میک میرا آواز الحمدللہ نہیں کھینچ پاتا, میں میک کا تو کھینچ لیتا ہوں, میرا نہیں کھینچ پاتا ہے, لیکن یہ اتنا کھینچ رہا ہے کہ مجھے پھندا لگ رہا ہے. آپ سمجھیے آپ کتنا کھینچ رہا ہوگا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اب ذرا سنیے, تقریر سنیے. اہل ممبر کی خاص توجہ چاہوں گا, آپ بے فکر رہیے, میک نہیں بھی بولے گا تو میرا آواز میں اللہ نے اتنا دم دیا, بنا میک کے وہاں تک آواز پہنچاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ مت ٹینشن لیجئے, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ تو یہ صحیح کر دیں تو ٹھیک ہے. ارے بھائی اس میں یہ کمال ہونا چاہیے, میں اتنی دور سے بول رہا ہوں نا تب بھی پوری آواز لے. یہ کیا کمال ہے کہ بالکل اس میں منہ رکھ کے بول رہے ہیں تو آواز لے رہا ہے. یہ کوئی کمال ہوا؟ کمال یہ ہے کہ اگر میں اتنی دور سے بھی بولوں تو آواز لینا چاہیے. تو اب توجہ کیجئے, کوئی ٹول ٹیکس نہیں, نہ مصطفیٰ نے بنایا, پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کے بنایا وہ راستہ. ایک جگہ ٹول ٹیکس تو نہیں تھا مگر بہت بڑا دریا تھا آگ کا. کیا تھا؟ آگ کا دریا. آگ کا دریا تھا. اس دریا پر پل بنایا, اس کا نام ہے پل صراط. اسی راستے میں تھا.
اسی راستے میں تھا وہ دریا جس کو جہنم کہتے ہیں، اس کے اوپر سے راستہ ہے جنت کے اوپر جا رہا، لیکن بڑا خطرناک، پل سے زیادہ وہ ایسا تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، مصطفیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، کہا جبریل میں طیبہ میں مدینے سے جنت جانے کا راستہ بنا رہا ہوں، اور یہ بیچ میں اتنا بڑا آپ کا دریا آ گیا، جب میری امت گزرے جبریل تو تو اپنے نورانی پروں کو بچھا دینا تاکہ میری امت پل سے راست سے بآسانی گزر جائے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت بولے پل سے اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا کی قسم آپ نے اعلیٰ حضرت کے شعر کی لاج رکھ لی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ایسے نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا جب قدم اٹھتا ہے تو ساری تاریخیں انگڑائیاں لیتی ہے، تب اعلیٰ حضرت کا قدم اٹھتا ہے، کہتے ہیں میدان محشر ہوگا، جبریل عرض کریں گے آقا کہ کوئی مجھ سے آج کوئی کام ہے، کہیں گے ہاں جبرائیل جا پل صراط پہ جا کے اپنے پروں کو بچھا دے، میری امت گزرنے والی ہے، اور ایسے پر کو بچھا دینا جو تیرے پر کے اوپر سے گزرے اسے پتہ نہ چلے میں پل صراط سے گزر رہا ہوں یا کسی ہائی وے سے گزر رہا ہوں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق ہے، بہت خوب، میں بہت خوب، بہت پل صراط سے گزر رہا ہوں یا کسی ہائی وے سے گزر واہ رہا واہ، ہوں۔ حق ہے، بے شک۔ اب اعلیٰ حضرت کے شعر کی نزاکت کو سمجھو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جو گزرنے والا ہے اس کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو جو اس کے اوپر سے گزر رہا ہو، کرے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے، حق ہے، بہت خوب۔ جو پر کے اوپر سے گزرے گا ماشاءاللہ، اس پر سے اوپر سے گزرنے والے کو خبر نہ ہو کہ میں پل صراط سے گزرا یا کسی ہائی وے سے گزرا، ہائے ہائے پل صراط سے گزرا یا کسی ہائی وے سے گزرا، پتہ نہ چلے گا۔ یار مصطفیٰ کتنے کریم ہیں لوگوں، بولو کریم ہے کہ نہ ہے؟ مجھے بتائیے، مصطفیٰ نے بتایا میدان محشر میں مجھے ڈھونڈنا ہو تو میں یا تو حوض کوثر کے قریب ملوں گا، آقا وہاں کیوں؟ کہا میری امت پیاسی ہوگی، جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، یا پھر میں پل صراط کے قریب ملوں گا، میری امت گزر رہی ہوگی تو رب سلم کہہ کہہ کے اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا۔ ذرا غور کیجئے یار، کتنا پیار ہے مصطفیٰ کو تم سے، آگے سے لے کے پیچھے تک سنو میرے بھائیوں، اگر سچی محبت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تم سے کسی نے کی ہے تو تمہارے نبی نے کی۔ بے شک بے شک، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری ماں نے بھی اتنی محبت تم سے نہیں کی ہوگی جتنی آمنہ کے لال نے کی ہے۔ لوگوں محبت میں کبھی کبھی پتھر کھایا جاتا، نبی نے پیٹ سے پتھر بھی باندھا ہے تمہاری محبت میں، اور طائف کے بازاروں میں نبی نے پتھر کھایا بھی ہے تمہاری محبت میں۔ لوگوں اس سے بڑھ کے تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم بے وفا ہو گئے، خدا کی قسم ہم دوغلے ہو گئے کہ نبی کے اس راستے کو چھوڑ کر جس راستے کو نبی نے بنایا تھا، بڑے کانٹوں سے گزرے تھے، ہائے ہائے ابو جہل جیسی کنکریلی زمین کو توڑ کے بنایا تھا، ابو لہب جیسے پہاڑ کو توڑ کے وہ راستہ نکالا تھا، اتباع و شیبہ جیسے سنگلاخ علاقوں سے میرے نبی گزر کے اس راستے کو بنایا۔ جب راستہ بن گیا تھا تو قرآن نے اسی راستے کو ایک نام دیا تھا جس کو سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدھا راستہ یہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ بے شک بے شک بے شک، لوگوں اسی کی دعا اللہ نے سکھائی سورہ فاتحہ میں، یا اللہ میں سیدھا راستہ چلا، ہائے 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 ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ لوگوں نبی نے راستہ بنا دیا، وہ سیدھا جنت کو جا رہا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے نبی نے جو راستہ بنایا وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، وہ اچھوں کا راستہ ہے، وہ انعام یافتہ کا راستہ ہے، جن پہ میرا انعام ہوا ان کا راستہ ہے، جن پر میرا غضب ہوا یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس راستے کو چھوڑا جو میرے نبی نے بنایا تھا، اس راستے کو چھوڑا جو قرآن نے بتایا تھا،
اس راستے کو چھوڑا جو اللہ نے انعام والوں کا راستہ بتایا تھا. ہم نے کیا کیا؟ اپنی گاڑی کو اچھے راستے سے نیچے کچی پٹری پہ اتار دیا. جی جی جی. تو بھائیو یہ بتائیے کہ گاڑی مین کالے والے ڈامر پہ تیز چلے گی یا جو نیچے وہ سائیڈ میں پٹری کچی ہوتی ہے اس پہ تیز چلے گی؟ بولو یار. جی. ڈامر والے پہ نا. اور اگر تھوڑی سی اور اتر گئی تو پھر وہ بڑی گہری کھائی بھی ہوتی ہے جس میں سے مٹی لے کے اور ڈامر پہ ڈالی جاتی ہے. تو ہم نے جو ہے پٹری سے بھی اتر کے نیچے والا جو ہے اس پر آ گئی گاڑی ہماری. تو اس پہ گاڑی چلے گی کہ پلٹے گی؟ پلٹے گی. اسی لیے تو ہماری گاڑی نہیں چل رہی، یہیں پلٹی پڑی. جی جی جی. ہاں نہیں چل رہی ہماری گاڑی. مجھے بتائیے کہیں چل رہی ہو تو تمہاری کہاں چل رہی ہے مجھے بتائیے. ہر جگہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا، ہر جگہ تمہیں کچلا جا رہا، ہر جگہ تمہیں مارا جا رہا، ہر جگہ تمہیں پیٹا جا رہا. تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ نہیں. لوگوں اب تو تمہارے گھروں کے لالے پڑے ہیں. شکر مناؤ کہ یہ تھوڑا سا رک گیا، ورنہ بھی NRC اور NPR جو آیا تھا لوگوں کو اپنے گھروں تک کے لالے پڑ گئے تھے. لوگوں بولو ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. وجہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو مولانا دعا کرو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. ارے ہم نے کہا بے وقوف ہو گئی کیا؟ گاڑی نیچے کھیا میں اتار دی. ہنسنے کی بات نہیں میرے پیارے، سمجھنے کی بات ہے. میں جو بات بتا رہا ہوں یہ مزاج دیکھ کے جا رہا ہوں. آج میری تقریر سے سمجھ کے اٹھنا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. ضرور. گاڑی تم نے نیچے اتار دی. کالا ڈامر بنایا تھا چلنے کے لیے، 100 کی سپیڈ پہ بھی چلاتا تو گاڑی جھٹکا نہ لیتی. رب کی قسم جو صراط مستقیم ہے، اگر تو اس پہ اپنی گاڑی کو ڈال دے گا تو دل فامرد آبادہ کرتا، ساری دنیا پیچھے رہ جائے گی، تیری گاڑی آگے نکل جائے گی. بے شک بے شک. حق ہے حق ہے. تیری گاڑی آگے نکل جائے گی. آگے نکلے گی، مگر تیری گاڑی تو آج سب سے پیچھے ہے. حکومت تمہارے پاس نہیں، تخت تمہارے پاس نہیں، تاج تمہارے پاس نہیں، مال تمہارے پاس نہیں، دولت تمہارے پاس نہیں. آج لالے پڑے ہوئے ہیں. قید خانوں میں تمہارے کتنے نوجوان ہیں جو بے گناہ ہیں، لوگوں قید خانوں میں سڑ رہے ہیں. کتنے تمہارے بھائی ایسے موب لنچنگ کر کے مار دیے جاتے ہیں. لوگوں مجھے بتاؤ ہو کیا رہا ہے؟ اور تم پھر بھی غفلت کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہو، اور اس کے باوجود بھی تم سوچتے ہو کہ شاید کامیابی اسی میں ہے پھٹی ہوئی پینٹ پہننے میں. تم سوچتے ہو شاید کامیابی اسی میں ہے یوٹیوب پر ننگی ننگی فلمیں دیکھنے میں. تم سوچتے شاید کامیابی اسی میں ہے کھڑے ہو کے کھانے میں. تم سوچتے شاید کامیابی اسی میں ہے کہ ڈانس اور باجے کے ساتھ بارات کرنے میں. تم سوچتے ہو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نے مقابلے قوالی کرا لیا. تم سوچتے ہو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نے جو ہے کرکٹ کھیل لیا، ہم نے جو ہے سیاست کی باتیں کر لی، ہم نے پردھانیاں لڑا لی. خدا کی قسم کامیابی اسی میں نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو جو راستہ مصطفیٰ نے بتایا تھا اپنی زندگی کی گاڑی کو مصطفیٰ کے اس راستے پہ ڈال دے. گاڑی ڈالنا تیرا کام ہے، تیری نیا کو پار لگانا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. واہ بہت. مدینے والے مصطفیٰ تیری نیا پار نہ لگاتے تو بے شک بے شک. لوگوں آج شرم آتی ہے. ابھی ایک بچی نے ندی میں سابرمتی میں کود کر جان دی کہ نہیں دی؟ جی. ایک پنڈت کا بیان آیا، اس نے کہا ہائے ہائے افسوس، اس قوم کی بچیاں جہیز کی وجہ سے ندی میں کود کر جان دے رہی ہے جن کا پیشوا، جن کا نبی پیٹ سے پتھر باندھ کے دین کی تبلیغ کرتا تھا. آج ہمارے ہاں جہیزوں کی لعنت، آج ہمارے ہاں جہیزوں کی وجہ سے بچیاں مر رہی ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا. نماز نہیں پڑھے گا مگر کہیں دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کے چیٹنگ چل رہی ہے. میرے پیارے ہنسنے کی بات نہیں، تم مصطفیٰ کے غلام تھے. تم بیٹیوں سے چیٹنگ کرنے نہیں آئے تھے، تم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے نہیں آئے تھے، تم تو لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے آئے تھے. لوگوں تمہاری یہ تاریخ رہی ہے کہ کوئی کافر، کوئی غیر مسلم جب لمبی تجارت کے لیے اپنے گھر سے جاتا، اس کے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہوتی تو وہ اپنے پڑوسی مسلمان کے حوالے اپنی بیٹی کو کر کے کہتا میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اگر میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی تو محمد کے غلام کے گھر میں محفوظ رہے گی. بے شک. حق ہے حق ہے. ماشاءاللہ. آج ہمارے حال کیا، ہمارے بیٹوں کے حال کیا، ہماری بیٹیوں کے حال کیا، ذرا غور کیجیے مسلمانوں. آج ہو کیا گیا ہے؟
آج مسلمانوں کی بیٹیاں یار غیر مذہب والوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تبلیغ نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو درس نہ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہ دی۔ مسلمانوں تمہارے گھروں میں جب بچے چھوٹے ہوا کرے تو انہیں چھوٹا پتلو نہ دکھایا کرو، انہیں چھوٹا بھیم نہ دکھایا کرو، موٹا پتلو کارٹون نہ دکھایا کرو۔ جب تمہارے گھر میں بچیاں پیدا ہو تو انہیں پردہ سکھایا کرو، اور جب بچے ہوشیار ہو تو انہیں قرآن سکھایا کرو۔ بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں ہو کیا گیا آج ہماری بچیاں ہوشیار ہیں تو ہاتھوں میں موبائل آگے بچیاں ہماری چیٹنگ کر رہی ہیں، ان کا بھی فرینڈ سرکل بڑا لمبا ہے، ہمارے بھائیوں کا بھی، ہمارے بچوں کا، نوجوانوں کا فرینڈ سرکل بڑا لمبا۔ فیس بک پہ 2-2 5-5 گھنٹے ان کی چیٹنگ چل رہی ہے، واٹس ایپ پہ ہائے رے مسلمان تو فیس بک پہ گھنٹہ پر چیٹنگ کرتا، 15 منٹ تجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو نے اپنی گاڑی کو اس راستے سے اتار دیا جو مصطفیٰ نے بنا کے گیا۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو پھنس گیا دنیا کی جھاڑی میں۔ اگر اپنی گاڑی کو اس راستے پہ ڈال دیتا تو آج بھی دنیا تیری چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکے نظر آتی ہے۔ لوگوں آج ہمارے میں بات، میرے جملے کڑوے تو ہیں مگر حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ 100 نوجوانوں میں 20 ایسے ملیں گے کہ جن کی ناجائز تعلقات نہ کرتے ہوں اور کوشش بھی نہ کرتے ہوں رکھنے کی۔ 80 نوجوان ایسے ہیں کہ کہیں فون پہ ان کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں چیٹنگ چل رہی ہے، کہیں فرینڈ شپ چل رہا ہے، کوئی بوائے فرینڈ بنائے ہے، کوئی گرل فرینڈ بنائے ہے۔ لوگوں اپنی تاریخ کا ذرا مطالعہ کرو، لوگوں تم وہ ہو، تمہارا ایک سورما ہے، تمہارا ایک ہیرو ہے جس کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ تمہارا ایک ہیرو ہے، تمہارا ایک سورما ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ذرا غور کرنا، آج ہمارے بچوں کے موبائلوں میں لوگوں غلط فون نمبر، غلط فوٹوز، غلط فلمیں، غلط چیٹنگ۔ مسلمانوں یہ موبائل تمہیں لے ڈوبا، ان چیٹنگ لوگوں نے تمہیں برباد کر دیا، تم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ جس دن تم نے موبائلوں سے یہ غلط چیٹنگیں کرنا چھوڑ دی، اس دن تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو گے انشاءاللہ۔ بے شک یار چیٹ کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کر۔ واہ یار بولنا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہو کہ مولانا مصطفیٰ کا نمبر کون سا جس سے میں چیٹنگ کروں، تو بولوں گا گارنٹی ہے رپلائی بھی ملے گا انشاءاللہ ضرور۔ بے شک بے شک، علماء بیٹھے حوالے کے ساتھ دے کے بول کے جاؤں گا، چیٹنگ کر تو مدینے والے مصطفیٰ سے کر، مر کے جائے اللہ پوچھے کس سے چیٹنگ کر کے آیا ہے، فرشتے کہیں گے مدینے والے مصطفیٰ سے چیٹ کر کے آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرشتوں سے اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے، جو لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے گیا ہوگا فرشتے کہیں گے مولا بے حیا تھا، غیر لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا حساب تو اس کا میدان محشر میں ہوگا مگر ڈال دو انہی کے ساتھ، ڈالو جہنم میں۔ لوگوں بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑا سخت۔ کٹائیاں پٹائیاں تو مرنے کے بعد ہی شروع ہو جائیں گی، جیسے اعمال ہوں گے ان کا بدلہ تو اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ ہاں چیٹنگ کرنا تو مدینے والے مصطفیٰ سے کر یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے چیٹنگ کا نمبر دے کے جا رہا ہوں، چاہتے ہو کہ نبی سے چیٹ کرے اور نبی کا رپلائی بھی ملے تو نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں، آگے سے لے کے پیچھے تک سننا، ڈنکے کی چوٹ پر حدیث کی روشنی میں بول کے جا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے سلام پیش کرے، میری بارگاہ میں کوئی سلام پڑھے تو کہتے علیہ السلام، نبی کہتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، رپلائی دیتا ہوں۔ ارے نبی سے سلام کا چیٹ کرو، ادھر سے سلام ہوگا ادھر سے جواب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ ماشاءاللہ۔ آگے سے لے کے پیچھے تک کوئی وہم گمان میں نہ رہے کہ میں نے کوئی کمزور حدیث یا کوئی موضوع روایت پڑھ دی۔ نبی فرماتے ہیں، یہ علماء بیٹھے پوچھ رہے نا نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں محبت والا کو درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ لوگ سلاموں پہ لڑتے، لوگ درودوں پہ لڑتے، تمہیں لڑنے کے لیے کوئی اور کام نہیں مل گیا تھا؟ ارے یہ سلام ہی تو ہے جو نبی کا رپلائی لاتا ہے۔ ارے اگر درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے،
سلام پڑھو تو مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے. زندہ باد زندہ باد. واہ کیا کہنے حق ہے. بہت رپلائی چاہتے ہو ملے، رپلائی چاہتے ہو ملے تو پڑھو سلام. گھر میں ہو پڑھو سلام، سفر میں ہو پڑھو سلام، حضر میں ہو پڑھو سلام. یار نبی نے تو سلام کو اتنا عام کرنے کہا کہ گھر میں داخل ہو تو کرو سلام. جی بے شک بے شک. کہا گھر میں کوئی نہ ہو، نبی نے فرمایا تب بھی کرو سلام. ہائے ہائے یار، دنیا والوں کو اتنا سلام کرنے کہا تو آمینہ کے لال کو کتنا سلام کرنا چاہیے. واہ حق ہے بے شک. دنیا والوں کو بیوی کے سلام کرو، بیٹے کو سلام کرو، باپ کو سلام کرو، چچا کو سلام کرو، دادا کو سلام کرو، پردادا کو سلام کرو، لوگوں کان کھول کے سنو، ایمان کو سلام کرو، مقتدی کو سلام کرو، خاندانی کو سلام کرو، رشتہ دار کو سلام کرو. یار دنیا کو سلام کرو تو پھر آمینہ کے لال کو کیوں نہ سلام کرو. یار ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے تو ان کا سلام بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. میں نے بریلی کے رضا سے پوچھا اعلیٰ حضرت اللہ مصطفیٰ کو کیسے سلام کرو تو اعلیٰ حضرت کہیں گے سب سے کہ السلام علیکم، اس سے کہ السلام علیکم، اس سے کہ السلام علیکم، پڑوسی کو بولا السلام علیکم، رشتہ دار کو بولا السلام علیکم، بیوی کو بولا السلام علیکم. میں نے کہا مصطفیٰ کو تو کیا مصطفیٰ کے سلام کا حق ادا کرو. جب مصطفیٰ کی بات آئے تو بولو مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو بولا چلے مجھے ہدایت اللہ کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے حق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں یار؟ اسی لیے تو کہتے ہیں ارے حضرت کو سلام کا مرتبہ نہ سمجھ پکے، مگر اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا سب کو بولو السلام علیکم، اور یہ سب سے بڑے ہیں تو ان کا سلام بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت بولے کعبے کے بدر پوجا تم پہ کروڑوں کروڑ، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں کروڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ حق ہے حق ہے. کیا کہنے بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حق ہے حق ہے. واہ کیا کہنے. بہت حق ہے. خالی گھر میں جاؤ تو نبی کہہ رہے سلام کرو، اور ظالم نبی کے سلام کو منع کرتا. خالی گھر میں جاؤ تو سلام کا حکم ہے. میرے نبی تو وجہ کائنات، حق ہے بے شک بے شک بے شک. کائنات کی وجہ میرے نبی، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. بے شک بے شک. انہیں سلام کرتے ہوئے کنجوسی کہتے ہیں کھڑے ہو کے مت پڑھو، بیٹھ کے مت پڑھو. یہ ابے جیسے چاہو پڑھو، جی جیسے موقع ملے پڑھو. کھڑے ہو کے موقع مل کھڑے ہو کے پڑھ، بیٹھ کے موقع مل بیٹھ کے پڑھ، لیٹے لیٹے بھی موقع مل گیا تب بھی پڑھ. جی جی بے شک. کیا کہنے. ہاں قرآن میں ریپیٹ کے ساتھ کہا گیا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جی جی واہ بے شک. سلام پڑھو، اس لیے کہ جب سلام جتنا زیادہ ہوگا کانٹیکٹ اتنا ہی قریبی ہوگا. بے شک بے شک بے شک. آپ آؤ، میں بیٹھا ہوں، آپ نے سلام نہیں کیا، میں بولوں گا ہی نہیں. جی جی تم بھی منہ چڑھائے بیٹھے رہو، ہم بھی منہ چڑھائے بیٹھے رہو، کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہوگا. اور جب آتے ہی تم بولو گے السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام، تالا کھل گیا، بات چیت شروع ہو گئی. کیسی طبیعت ہے، خیریت ہے، گھر پہ کیسے ہے. سلام دروازہ کھولتا ہے محبتوں کا، جس سے سلام زیادہ ہوگا اتنا ہی محبت بھرا رابطہ زیادہ ہوگا. میں نے کہا احمد رضا تو مصطفیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، لاکھوں سلام پڑھ کے حق ادا ہو گیا، کروڑوں درود پڑھ کے حق ادا ہو گیا. احمد رضا نے جواب دیا نہیں نہیں، مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو ایک شعر پڑھ کے جا رہا ہوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ نہ کرو. ماشاء اللہ. ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ. اللہ اکبر. ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو. بولو بولو بولو. ارے بغیر میک کے لگاؤ یار، میک آج نہیں بولے گا. بولو بولو. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اسی لیے پڑھے لکھے پہ اللہ حضرت نے فرمایا تھا وجود بے تو کچھ نہ تھا، وجود
اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حق ہے۔ اللہ اللہ سلامت رکھے جذبے کو اس نوجوان کے۔ لوگوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لوگوں سمجھو جھگڑے مت کرو درود و سلام میں۔ جو درود و سلام میں جھگڑے کرے گا وہ پھنس جائے گا یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جو دل کھول کے درود و سلام پڑے گا اللہ یہاں بھی بچا دے گا، میدان محشر میں بھی بچا لے گا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ جھگڑے کرتے ہو درود سلام بھی جھگڑنے کی جگہ۔ کچھ لوگوں کے دل اتنے تنگ ہو گئے، دماغ اتنے اوچھے ہو گئے، کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیا۔ معاذ اللہ، جو تم سے یہ کہے کہ نبی کو خدا سے بڑھا دیا، اس سے یہ پوچھنا کہ یہ بتا خدا کتنا بڑا۔ واہ جی بے شک۔ یار بڑھانے کے لیے کوئی ناپ تو مقرر ہوگا نا۔ میں یہ کہوں میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ پہ کتنا مال ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں بھائیوں؟ بات سمجھ رہے کہ میں یہ کہوں میری ہائٹ اظہار بھائی سے زیادہ ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے ان کی ہائٹ کتنی ہے۔ جی 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 ارے بھائیوں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ یہ کہو آج کے جلسے میں فلاں جگہ سے زیادہ مجمع تھا تو پتا ہونا چاہیے فلاں جگہ کتنا مجمع تھا۔ اور تمہیں پتہ ہی نہیں فلاں جگہ کتنا مجمع تو یار کہہ رہے ہو آج زیادہ، اس سے تو جھوٹ بول رہے ہو تم جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جی جی تم کہتے ہو نبی کو خدا سے بڑھا دیا، پہلے بتا خدا کتنا بڑا ہے۔ کیا کہنے، واہ بولو بولو بولو، پہلے تو یہ بتا خدا کتنا بڑا ہے، یا تو خدا کا ناپ دکھا کہاں ہے قرآن میں اتنا بڑا ہے۔ ہم نے یہ تو سنا اور پڑھا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ بے شک اللہ بہت کتنا ہے ہم نے ناپا نہیں ہے، کتنا ہم ناپ نہیں سکتے۔ اس کی ذات کوئی لامحدود ذات ہے، بس اتنا جانتے علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، اگر سارے حاکموں کا کوئی حاکم ہے تو وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک بے شک حق ہے حق ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لو، فتوے کی شکل میں بتا رہا ہوں، اگر کسی نے خدا کو ناپ لیا نا تو اس دن اس کا ایمان نپ جائے گا۔ جی بالکل بالکل حق ہے حق ہے، واہ بے شک بے شک بے شک حق ہے۔ سن لیجئے، اگر کسی نے خدا کو ناپا کہ اتنا ہے اتنا ہے یہاں ہے وہاں ہے، اگر ناپ لیا تو ایمان نپ جائے گا۔ نپیے بہت گھوم رہے ہیں ناپنے والے کہ اسے بڑھا دیا اسے بڑھا دیا، سمجھ لینا یہ نپیے ہیں، ان کا ایمان نپ چکا ہے۔ واہ حق ہے بے شک، سمجھ لینا نپیے ہیں، ایمان نپ چکا ہے۔ لوگوں اللہ ناپنے کی چیز نہیں، وہ لامحدود ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، وہ ابدی اجلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مصطفیٰ کو جو بھی کچھ ہے وہ رب کے عطا کرنے سے ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بھئی ہمارا یہ ایمان ہے مصطفیٰ پہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے جی ہاں بے شک حق ہے۔ ہے نا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے یار سلام کا حق ادا کیا۔ جب خالی گھروں کو سلام کر رہے ہیں تو اس مصطفیٰ کو سلام نہ کروں جس کے صدقے میں سب بنا۔ جی حق ہے۔ ایک کروں گا تو دل کہاں بھرا، لاؤ لاکھوں کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سلامت رکھے۔ لوگوں میں عرض کر رہا تھا کہ جو مصطفیٰ نے راستہ تمہیں بتایا ہے اس راستے کو چھوڑ دیا تم نے، اور چھوڑنے کے بعد میں تم دنیا کی غلیظ حرکتوں میں پڑ گئے، لوگوں دنیا کی گندگیوں میں پڑ گئے۔ آج میرا نوجوان تم دیکھو، آج شراب کے نشے میں میرا نوجوان چور نظر آتا ہے، آج فرینڈ شپ سرکل میرا نوجوان بناتا ہوا نظر آتا ہے، آج نمازوں سے دور میرا نوجوان نظر آتا ہے، آج گاڑیوں ٹوپی سے دور میرا نوجوان نظر آتا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ارے تم کیا نوجوان ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب آیا تھا جس میدان میں قدم جما دیتا تھا اسلام کا جھنڈا لہرا دیا کرتا تھا، ایک میدان میں سلطان نے جب اپنی فوج کے ساتھ اینٹری کی، لوگوں نعرے تکبیر کر کے جیسے ہی جنگ کی شروعات ہوئی، سلطان نے تھوڑی سی دیر کیا گزری تھی پوری جنگ کا پاشا پلٹ کے رکھ دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتح کر لیا سلطان نے جنگ کو، اور فتح کرنے کے بعد میں سلطان فاتح بن کے لوٹا۔ لوگوں بڑا سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پہلے جنگوں میں جو جیت لیا کرتا تھا ہارنے والے کا جتنا مال ہوا کرتا تھا سب لے آتے تھے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ ان کے تلوار، ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار، ان کا ساز و سامان۔ حد یہ ہے کہ ان کے قیدی جو فوجی ہوتے ان کو بھی لے آتے۔ 5 عیسائیوں کی نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو اس جنگ میں قید ہو کے آئی تھیں، سلطان کی قیدی بنی تھی۔
ذرا دل کے کانوں سے سننا لوگوں، دل کے کانوں سے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مولانا دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، فلاں دعا کر دو کہ میں کامیاب ہو جاؤں. یار تو نے راستہ چھوڑ دیا ہے. سڑک سے اتار کے نیچے کھائی میں گاڑی ڈال دے، کتنی بھی دعا کرا تیری گاڑی نہیں چلے گی. مجھے راستے پہ گاڑی کو ڈالنا ہوگا، ڈامر پہ گاڑی کو ڈالنا ہوگا، پھر دعا کرے گا تو تیری گاڑی بھی چلے گی، تیرا کام بھی بنے گا. بے شک حق ہے. 5 لڑکیاں آئیں قیدی بن کے. کتنی آئیں لوگوں؟ 5. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی سنیں، اور میرے بھائی بھی سنیں. کان کھول کے میں بڑے دل سے بول رہا ہوں. یہ تقریریں اتنے دل سے روز نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھی موڈ بنتا ہے. تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5 لڑکیاں آئیں. سلطان شام ہوئی، اپنے خیمے میں گیا، 2 سپاہیوں کو قید خانے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. یہ 5 لڑکیاں بھاگ نہ پائیں، ان کا پہرا دو، کل جب سورج نکلے گا تو ان کا فیصلہ سنایا جائے گا. سلطان یہ کہہ کے چلا گیا اپنے خیمے میں. 5 لڑکیاں. کتنی؟ 5. ان کے قید خانے میں ڈال دیا. اس کے دروازے پر کتنے سپاہی کھڑے؟ 2. سپاہی بوڑھے ہوتے ہیں کہ جوان؟ جوان. سن لیجئے، آج بھی سپاہی جوان ہوتا، جو فوج میں بھرتی ہوتا وہ جوان ہی ہوتا. 50 سال کا کوئی بھرتی نہیں ہوتا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ جوان. دونوں کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے. قید خانہ کا دروازہ بند ہے. 4 لڑکیاں بہت رو رہی تھی. صبح ہوگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا بے رحم ہے، ہماری گردنیں مار دے گا. مگر ایک لڑکی ان میں سے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی. 4 بولی تو ڈرتی نہیں؟ کہنے لگی تم بے وقوف ہو جو ڈر رہی ہو، میں عقل مند ہوں، میں نہیں ڈرتی. کسنو سلطان کو میں عقل مند سمجھتی تھی مگر بڑا بے وقوف نکلا. کہا کیسے؟ کہا ہم 5 لڑکی، 5 جوان ہیں، حسن والی خوبصورت ہے. ہمارے پہرے داری پہ 2 نوجوان سپاہیوں کو کھڑا کر کے گیا. آدھی رات تو آنے دے، سب سو جائیں گے، ایسا حسن کا جادو دکھاؤں گی یہ پگھل جائیں گے، اپنا منہ بھی کالا کریں گے اور ہمیں یہاں سے فرار کرنے میں ہماری مدد بھی کریں گے. 4 لڑکیاں بولی ہاں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہمارے. بات تو صحیح ہے، یہ بھی نوجوان، ہم بھی نوجوان. لوگوں آج تم بھی نوجوان ہو، میری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی بھی سنیں. اللہ نے جوانی دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ چھچورا گردی کرتے پھرو. اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ یوٹیوب پہ ننگی ننگی تصویریں دیکھتے پھرو، نہ لڑکیوں سے ویڈیو کال پہ بات کرتے پھرو. اللہ نے اس لیے جوانی نہیں دی ہے تمہیں. اللہ نے جوانی دی ہے آمینہ کے لال سے محبت کرا دیا. یہ جوانی دی یار، اس جوانی کو مصطفیٰ کی محبت میں لگا دے تاکہ مر کے جائے. اللہ پوچھے فرشتہ کیا کر کے آیا ہے؟ فرشتہ بولے مولا تیرے نبی سے محبت کر کے آیا ہے. کیا کہنا ماشاءاللہ. توجہ کرنا، توجہ کرنا. لڑکیاں بڑی خوش ہو گئیں، 5 خوش ہو گئیں. ہاں بات تو صحیح ہے، دودھ کی رکھوالی بلی سے کرا رہا سلطان. اللہ اللہ. نوجوانوں آج قسم کھا کے اٹھنا، اللہ نے جوانی دی ہے. یار بڑھاپے میں لوگ توبہ کرتے ہیں. یار بڑھاپے میں تو نے توبہ کی تو کیا کمال کی؟ جی جب دانت نہیں ہے کہ میں چنے نہیں کھاتا ہوں. ابھی چنے نہیں کھاتا، کٹتے نہیں تجھ سے. جی 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 جی. جب بڑھاپا آ گیا تو میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. نمازیں نہیں پڑھے گا تو اب کرے گا کیا؟ اس کے علاوہ ہو بھی کہہ رہے آپ تجھ سے، اور پھر بھی بات بڑا خرافاتی بنا گھوم رہا. لوگوں بڑھاپے میں ٹھیک ہے عبادت کرو، ٹھیک ہے، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عبادت کا جو مزہ جوانی میں ہے نا وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. حق ہے. بے شک بے شک. اللہ نے اگر پیسہ دیا تو حج بھی جوانی میں کرو، بڑھاپے میں تو لوگ کھانستے پھرے وہاں جا کے بھی. وہ بیٹھی بیٹھے کمرے میں حج کر لیں. بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کمرے میں بیٹھی بیٹھے حج کر جاتے ہیں، میاں ہو گیا حج. ایک حاجی صاحب سے تو پوچھ لیا کہ وہاں کی بیت الخلا دیکھی، اور بولے بڑی لاجواب ہے، 1 ہفتے تک تو میں انہی میں رہا. کیا پتا انہیں کیا روح کیا ہے. وہ سوچ رہے کسی مقام کا نام ہوگا جیسے صفا مروہ مزدلفہ ہے نا، تو یہ بھی کوئی مقام ہے جو ہے بیت الخلا کوئی جگہ ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگوں حال ہمارا یہ ہے، جب بوڑھے ہوتے تو حج کے لیے جاتا ہے. انڈیا کا حاجی سب سے زیادہ بوڑھا ہوتا ہے. بعض تو